نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سورۃ النبأ آیت نمبر 21، 22، 23، 24، 25 5 آیات مبارکہ ہیں جی۔ پہلے تجوید کے قواعد کے مطابق پڑھتے ہیں۔ نون اور میم جب بھی مشدد ہوں اس کے اوپر غنہ کرنا واجب ہے۔ ان جہنم کانت مرصادا، 2 زبر والی تنوین جب بھی آئے اس کے اوپر وقف کرنا ہے۔ للطاغین مآبا، مآبا اس کو تکلف کر کے معابا کہیں عین کی طرف نہیں لے جانا۔ تو اگر ملا کر پڑھیں گے تو تنوین کے بعد لام ہے تو اس کا ادغام کامل ہو جائے گا، تنوین کا نون پڑھنے میں بالکل باقی نہیں رہے گا، اس لیے اس لام کے اوپر ایک شد لکھنے میں ملتی ہے ہمیں۔ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، آگے پھر 2 زبر والی تنوین کے بعد لام ہے اسی طرح ہی، تو ان دونوں آیات کو ملا کر پڑھیں گے تو پھر یہ شکل بنے گی للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا، فیہا احقابا، قاف پر حروف میں سے ہے، تو بھی پر ہے، تو اس کو تا للطاغین کریں گے تو تا پتلی ہو کے تا بن جائے گی، الف با تا، تو یہ اس کو تو رکھنا ہے۔ اسی طرح قاف بھی یہ جو لوتھڑا ہے یہ اس کا مخرج وہ ہے ادھر سے ادا کرنا ہے۔ ذال یہاں پہ لابثینا، لابثینا میں بھی زبان جو ہے دونوں دانتوں کے درمیان سامنے کو نظر آئے تو یہ سا بنے گا، نہیں تو اندر رہے گی تو سین بن جائے گا۔ لابثینا، سینا نہیں ہونا چاہیے، لابثینا یہ زبان نظر آنی چاہیے۔ پھر زال بھی اسی طرح کا ہی حرف ہے، سا زال ذو، سا زال ذو، تو یہ ہے لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، تنوین کے بعد پھر یہاں پہ حرف ہلکی ہے تو اس کو اس کے آگے کہیں بھی وہ شد والا حرف نہیں ہے تو ہم یہاں پہ اس کا تنوین کا اظہار کریں گے۔ ایک بار پلٹ کے دیکھ لیتے ہیں۔ لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، وغساقا سین کے لیے دونوں دانت میرے جڑ رہے ہیں آپس میں اور پیچھے ہے زبان میں بیچ نہیں لایا، غساقا، جبکہ وہاں پہ لابثین تو فرق نمایاں ہونا چاہیے سین میں اور سا میں۔ وغساقا، قو اس کو بھی قو لوتھڑا لگانا ہے تب قو ادا ہوگا، نہیں تو غساقا نہیں کرنا۔ یہ ہوئی جی 5 آیات، علم تجوید کے قواعد کے مطابق ہم نے ان کو پڑھا۔ آگے چلتے ہیں علم صرف۔ علم صرف میں دیکھتے ہیں کہ ہر کلمہ اپنے روٹ ورڈ سے کیسے بنا۔ ان ہم نے کہا کہ یہ ہم جانتے ہیں، بڑی تفصیل سے اس پہ بات ہوتی رہتی ہے، یہ حرف ہے اور کون سا ہے حرف، اس کا نام ہے حرف مشبہ بالفعل۔ اس کو حرف مشبہ بالفعل اس لیے کہتے ہیں، اس کی کوئی مشابہت ہے فعل کے ساتھ۔ کیا مشابہت ہے؟ یہ ان بھی اپنے بعد والے آنے والے اسم کو منصوب کر دیتا ہے
اور فعل بھی اپنے بعد والے اسم کو نصب دے کر اس کو مفعول بھی بنا لیتا ہے۔ یہ ان کی دونوں کی آپس میں ایک کامن صفت ہے جس کی وجہ سے اس کو مشابہت کے طور پہ کہتے ہیں، یہ فعل کی مشابہت رکھتا ہے، ان کے اس عمل کی مشابہت ہے۔ جہنم کے بارے میں مختلف رائے ہیں علماء کی۔ ایک رائے میں نے یاقوت والمرجان ڈکشنری سے لی ہے، وہ کہتے ہیں جی جیم ہا میم اس کا مادہ ہے اور فعنل کے وزن پر یہ اس میں جامد ہے تو یہ جہنم بن گیا۔ جبکہ دوسری ڈکشنری لطف الرحمان صاحب کی قرآنک ڈکشنری، اس میں انہوں نے اس مادہ کو نہیں لیا، تلاش کیا میں نے، تو بہرحال واللہ عالم بالصواب۔ کانت کونا سے ہے، کونا کیا ہے؟ کانا، کوانا سے کانا بنا، بڑا معروف لفظ ہے، اس کے اوپر ڈسکشن کرنی تو نہیں چاہیے لیکن پھر بھی کر لیتے ہیں کیونکہ ہمارا اصول ہے کہ ہر آنے والے کو اس کا واو کو ماقبل زبر کی وجہ سے مطابقت کا قاعدہ، واو کا ماقبل پیش، یا کا ماقبل زیر، الف کا ماقبل زبر، تو یہ مطابقت کا قاعدہ قائم رکھنے کے لیے کاف کے بعد زبر کے بعد الف بنانا ہے، تو اس کے ہم نے کاف کے بعد الف کر دیا۔ تو یہ کانا، کانا، کانو، کانت، یہ واحد مونس غائب کا صیغہ ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، مرصادہ رصدہ سے ہے، مفعالہ کے وزن پر ہے، تو مفعالہ کے وزن پر دن کرنا تھا، دو زبر والی تنوین لانی تھی، تو اس کی وجہ سے ہم نے آخر میں الف کا اضافہ کیا۔ الف کسی مادہ کا حصہ نہیں ہے، نہ ہی اصل کلمے جس وزن کے اوپر آیا ہے اس کا حصہ ہے، یہ تنوین کی اضافت کے قاعدے کے تحت آیا ہے۔ للطاغین میں لام حرف جارہ ہے جی، توغینہ کیسے بنا؟ یہ توغیا، یہ مادہ ہے اس کا، تو یہ بنے گا فاعلینہ کے وزن پر توغیینہ۔ تو قاعدہ ہے کہ اگر لام کرما حرف علت مکسور آ جائے اور اس کا ماقبل بھی مکسور ہو تو اس کی حرکت کو حذف کر دیتے ہیں۔ جب ہم نے اس یا کو حذف کیا تو دو یا اکٹھی ساکن آ گئی، اس میں سے ہم نے پہلی یا کو گرا دیا جو مادے کا حصہ ہے، ہم نے گرانا اس کو ہے جو مادے کا حصہ ہے، دوسری جو یا نون اضافت کے ساتھ آئی ہے وہ نہیں ہم گرا سکتے۔ معابا آوابا مفعلہ کے وزن پر ہے جی، یہ کیا بنے گا؟ موابا۔ تو ابھی حمزہ ساکن، واو حرف علت، عین کلمہ ماقبل ساکن ہے تو یہ اپنی حرکت ماقبل کو دے گا، تو یہ اس طرح سے حمزہ کو زبر ملی جو ساکن تھا، تو واو پھر وہی قاعدہ لگائیں گے ادھر والا، کہاں سے کون سا مطابقت کا قاعدہ لگایا ہم نے؟ توغیینہ میں، کاوانا میں کاف کے اوپر زبر تھی تو الف بنا دیا واو کو، اسی طرح حمزہ کے اوپر زبر ہے تو اس واو کو الف بنا دیں گے، تو یہ لفظ بنے گا بن ہو، کیوں ہوا کہ الف تنوین دو زبر والی لانی ہے۔ لابثینہ کیا ہے جی؟ بڑا آسان ہے، لبثہ یلبثو باب سین سے آتا ہے رہنا، لبثت یومن او بعد یوم اکثر یہ آیت آتی ہے۔ لابثین فاعلین کے وزن پر لابثین اصل کلمہ ہے، یہ مرکب جاری۔ احقابہ حقوباً کی جمع ہے، احقابہ حقوبہ سورہ کہف بھی آتا ہے، او امدیہ حقوبہ، تو یہ بھی لفظ احقابہ حاقاف مدتوں 80 سال سے زیادہ عرصے کو حقوبہ میں شامل کیا جاتا ہے، علماء لکھتے ہیں۔ لا یذوقون، لا نفی، یذوقون ذاقا یذوقو نصرا ینصر کے وزن پر ہے، بڑا آسان ہے، ذوق ذا واو قاف قول کے وزن پر، تو جس طرح قال یقولو سے یقولون ہو جاتا ہے، تو اسی طرح ذاقا یذوقون سے یذوقون ہو جاتا ہے،
یہ اصل میں ینصرون کے وزن پر یذوقون بنا، تو یذوقون میں واو حرف علت متحرک ماقبل ساکن جو قاعدہ یہاں پہ لگا وہ زال کو پیش ملی تو بعد میں واو قائم ہے. یہاں پہ ہم نے کسی پیش کی وجہ سے واو کو کیوں تبدیل نہیں کیا کہ مطابقت کے قاعدے کے مطابق واو درست کلمہ ہے، تو یذوقون بن گیا. فیہا پھر مرکب جاری، بردن اسم ذات، شرابن اسم ذات، لا جو ہے لا علماء لکھتے ہیں اضافی ہے یہاں پہ، واللہ عالم. اچھا، لا یذوقون فیہا بردن ولا شرابا، تو اس میں ذات ہوئے دونوں بردن اور شرابن، الا حرف استثناء، حرف استثناء. حمیم فاعل کے وزن پر اس میں صفت ہے، غساقہ بھی جو ہے فعالہ کے وزن پر اس میں مبالغہ ہے، جیسے سورہ آخری صورتوں میں آتا ہے نفاس، نفاسات، نفاسات، نفاسات سا سے ہے نفاسا. تو یہ ہوئی جی ہمارے علم صرف کے مطابق، علم صرف کے قواعد کے مطابق ہر کلمے کی تفسیر. آگے چلتے ہیں علم نحو میں. علم نحو میں دیکھتے ہیں کہ کون سا کلمہ کس کلمے کے ساتھ ربط قائم کر کے کیا بن رہا ہے. اس کی علم نحو میں ہر کلمے کے اواخر کو دیکھا جاتا ہے. یہ زبر والی تنوین کیوں ہے، یہ زبر والی کیوں ہے، لابسینہ کیوں ہے، لابسونہ کیوں نہیں آیا، طاغینہ کیوں ہے، طاغونہ کیوں نہیں آ گیا، مرصادن. تو دیکھتے ہیں ان حرف مشبہ بالفعل ہو کر یہ جہنم، ہم اس کے اوپر یہ چونکہ زبر والی تنوین ہے تو ہم نے کہا یہ کلمہ منصوب ہے. منصوب ہو کر پھر تلاش کیا تو پتہ چلا یہ ان کا اسم ہے. ان کا اسم ہے تو اس کی کوئی خبر بھی ہوگی، تو یہ ساری اس کی خبر ہے. دیکھتے ہیں کس طرح آپس میں اس کا ربط قائم کر کے. کانت میں ہیا ضمیر ایک چھپی ہوئی ہے جو ہم کہتے ہیں جی یہ مرفوع متصل ہے. آپ کو پتہ ہے فعل ماضی کے صرف دو زیغوں میں مستتر ضمیریں ہیں، ایک پہلے سیغے کانا میں ہوگا اور کانت میں ہیا، باقی سب بارز ہیں. کانا، کانا، کانو، کانا میں الف ضمیر ہے، کانو میں واو ضمیر ہے. تو کانت میں ہیا ضمیر مرفوع متصل. ذرا چارٹ دیکھ لیتے ہیں. یہ ہم نے کہا ان کا اسم منصوب ہوتا ہے جی، منصوبات میں سے ہے ان کا اسم. جہنما میم کے اوپر زبر آئی ہے. پھر ہم نے کہا کانا کا اسم جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، تو یہ ہے کانا کا، یہ مرفوعات میں سے نہیں ہے، مرفوعات والا چارٹ نہیں بنا ہوا. تو یہ کانا کا اسم مرفوع ہے تو ہیا ضمیر جو ہے وہ جو راجع الی جہنم ہے. تو کانت یہ اسم کانا ہوا. اسم کانا جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے اور خبر کانا بالعکس جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، منصوب ہوتی ہے. تو یہ ہے کانا کی خبر، یہ ٹھیک ہے جی. کانا کی خبر کیا ہے، منصوب ہے، دو زبر والی تنوین ہے. دو زبر والی تنوین کے ساتھ اس کو منصوب کلمہ کہہ کر ہم نے کہا کانا کی خبر ہے. ابھی نہیں کہتے، دیکھتے ہیں اس کو اور کس کس کے ساتھ ملانا ہے. اچھا جی، ایک قاعدہ ہے کہ تنوین والے اسم کے بعد اگر کوئی جملہ یا شبہ جملہ آئے تو کثرت سے اس کی صفت بن کر آتا ہے. تو علماء لکھتے ہیں کہ یہ منصوب اسم جو ہے یہ موصوف ہے،
اور یہ اس کی صفت ہے. مرصادا، بے شک جہنم گھات لگائے ہوئے ہے. تو کن کی گھات لگائے ہوئے ہے؟ کن کے لیے گھات لگائے ہوئے ہے؟ للطاغین، سرکشوں کے لیے. ٹھیک ہے جی. تو یہ صفت اور موصوف دونوں مل کر ہم کہیں جی یہ منصوب ہیں اور یہ خبر ہیں، خبر اول کس کی؟ کانا کی. کلیئر ہوا جی؟ مرصادا للطاغین، گھات لگائے ہوئے ہے سرکشوں کی. آگے معابا بھی منصوب ہے، یہ بھی ہے تو خبر ہی اس کی، لیکن آگے والوں کے لیے ایک ہے کہ معابا ٹھکانہ ہے. اور اس تنوین یہاں پہ میں نے فکرہ یوز کیا، کثرت سے صفت بن کر آتا ہے. تنوین کے بعد پھر یہاں پہ ہے لابسین. یہ کوئی جو ہم کہیں گے یہ اسم الفاعل ہے، تو اس اسم الفاعل کو دیکھنا ہے کہ یہ منصوب کیوں ہے، یہ لابسون کیوں نہیں ہے. سوال ہمارا یہ ہے، بیسک سٹوڈنٹ ہونے کے ناطے اس کی تلاش میں ہے ہم. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ للطاغین میں یہ جو ہم ہے نا جمع کے صیغہ کہ گھات لگائے ہوئے ہے سرکشوں کی، تو ان کا یہ حال ہے، یہ منصوب ہو کر اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ حال ہے. کس کا؟ اس کا ذوالحال کون ہے؟ یہ ذوالحال ہے. یہ ذوالحال اس حال کے ساتھ، تو لابسین فیہا یہ متعلق ہوا. احقابا جو ہے یہ چونکہ اس کا تعلق کسی زمانے کے ساتھ ہے تو اس کو ہم کہیں گے یہ مفعول فیہ، ظرف زمان بھی، ظرف زمان یعنی 80 سال سے زیادہ مدتوں وہ وہاں فیہا اس میں رہیں گے. یہی جو کانت ہے یا ضمیر جہنم کی طرف، تو اس جہنم میں وہ مدتوں رہیں گے. یہ حال ہوگا کن کا؟ طاغین کا. ٹھیک ہے جی. آگے لابسین فیہا احقابا، یہ کون ہے لابسین؟ لابسین میں جو ہم ہیں ان کا حال کیا ہے یا کیا ہوگا؟ یہ طاغین تو رہیں گے اس میں مدتوں، تو آگے یہ جو رہیں گے طاغین ہو کر جو اس میں رہیں گے جہنم میں، ان کا علماء لکھتے ہیں یہ پورا جملہ حال ہے. حال کیسے جی؟ یذوقون، یہ واو ضمیر ہے جی، مرفوع متصل، مرفوع ہو کر ان 8 مرفوعات میں سے یہ فاعل ہے، یہ فعل ہے، فعل جمع فاعل، اور یہ متعلق ہے، یعنی یہ ہے مرکب جاری اپنے فعل کے متعلق ہوا. تو لا یذوقون، نہیں وہ چکھیں گے اس میں، یعنی اس جہنم میں جہاں پہ وہ احقابا ہیں، لابسین ہیں، یہاں پہ وہ نہ چکھیں گے. ان کا ادھر حال کیا ہوگا کہ وہ نہیں چکھیں گے بردم ولا شرابا، نہ ٹھنڈک اور نہ پینا. یہ علماء لکھتے ہیں جی یہاں پہ یہ مستثنا، منہ، یہ حرف استثناء، یہ مستثنی منہ، حرف استثناء اور مستثنی مل کر
مفعول بھی. تو یہ جملہ جو ہے لا نفی. لا نفی کی نشانی کیا ہے جی؟ کیوں ہم نے اس کو لا نفی کہا؟ لا نہیں کیوں نہیں کہہ دیا؟ لا نہیں تب ہوتا اگر یہ نون گرا ہوا ہوتا. نون قائم ہے تو یہ لا نفی ہے. یہ کسی کام کے نہ ہونے کی خبر دے رہی ہے. تو وہ نہیں چکھیں گے اس دوزخ میں نہ ٹھنڈک اور نہ پینا. ٹھیک ہے جی. حمیم تپش کھولتا ہوا پانی، وغساقہ پیپ بار بار بھرنے والی پیپ. تو یہ دو ہی پانی کے طور پر برد نہیں دیکھیں گے، ٹھنڈک نہیں دیکھیں گے. گرمی ہوگی وہاں پہ اور کھولتا ہوا پانی ہوگا، پیپ ہوگی. ان کے علاوہ وہ یہ نہیں چکھیں گے سوائے اس کے. تو یہ پورا جملہ جو ہے نا، یہ اس کو ہم کہیں گے یہ محلن منصوب ہو کر حال ہے. کس ذوالحال کا؟ اس ذوالحال کا. یہ ہے اس کا ذوالحال. اس حال کا اس کے ساتھ تعلق ہے اور اس ذوالحال کا اس حال کے ساتھ تعلق ہے. تو یہ اسم الفاعل جس میں ہم ضمیر ذوالحال ہے اور یہ پورا جملہ حال ہو کر یہ حال اور ذوالحال دونوں مل گئے. فیہا اس کے متعلق ہوا، احقابہ اس کا مفعول فی ہی ہوا. یہ سب مل کر متعلق ہوئے اس منصوب اسم کے. یہ ٹھکانہ ہے، یہ ہوئی یہ منصوب اسم اپنے متعلق کے ساتھ مل کر خبر ثانی. تو گویا سمرائز کریں اگر اس پورے 5 آیات کو، تو یہ آیت نمبر 23، 24 اور 25 مل کر حال بن رہی ہیں اس ذوالحال کی، جو معابہ ہے، ٹھکانہ ہے للطاغین کا. تو اس کے متعلق ہے. یہ سارا جو ہے نا اس کے متعلق ہے. سوری میں نے حال لکھ دیا، یہ حال تو ذوالحال ہے نا، خبر معابہ اور یہ پورا جملہ اس کے متعلق ہوگا. تو اس کو اس حال اور اس ذوالحال کو ہم کہیں گے یہ اپنے متعلق اور مفعول فیہ کے ساتھ مل کر معابہ کے متعلق اور خبر ثانی. تو گویا پورا جو ہے ایک ان کا اسم 2، ان کی خبر پہلی خبر 3 اور دوسری خبر 4. تو ان 5 آیات کو شارٹلی ہم نے کہا ان جہنم خبر اول اور خبر ثانی. جہنم اسم اور کانت میں ہیا ضمیر اسم کانا اور یہ کانا کی خبر، یہ کانا کی خبر ہے. سوری کانا کی خبر. تو یہ کانا کی خبر ثانی. کانا اپنی دونوں خبروں کے ساتھ مل کر ایک جملہ اسمیہ ہو کر یہ بنے گا جی کانا اپنے اسم اور 2 خبروں کے ساتھ مل کر خبر انا. گویا بات ہمارے پاس ایک ہی رہی، انا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ. ان جہنم یہ اس کے بارے میں خبر ہے کہ جہنم جو ہے ان کا ٹھکانہ ہے. کن کا ہے؟ سرکشوں کا ہے. سرکشوں نہیں، جہنم ہے کن کے لیے؟ کیا ہے وہ؟ گھات لگائے ہوئے ہے. کن کی؟ سرکشوں کی. سرکشوں کا وہ ٹھکانہ بھی ہے.
تو ٹھکانہ میں ہوگا کیا؟ اس ٹھکانے میں لابسین فیہا ہوں گے عقابہ، مدتو رہیں گے وہ، اس مدتو رہنے کے دوران ان کا حال، پہلے تو یہ جو لابسین فیہا عقابہ ہے یہ حال ہوگا اس ذوالحال کا جو طاغین میں ہے ہم، تو ان کا یہ حال ہوا جب اس حال میں ہوں گے لابسین فیہا عقابہ، سوئے رہیں گے آرام سے، بڑے مزے سے رہیں گے، نہیں، اس کا الٹ ہے، لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا، تو اس میں نہیں چکھیں گے وہ ٹھنڈک اور پینا سوائے گولتے ہوئے پانی کے اور پیپ کے، تو یہ سارا کچھ مل کے حال بنے گا لابسینہ میں ہوم کا۔ تو یہ پورا جملہ اس طرح آپ کو ملے گا ایک ہی شکل میں، انا، اسم انا اور خبر انا، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اور اللہ تعالیٰ سے خاص دعا ہے کہ ہم سب قرآن سیکھنے والوں اور سکھانے والوں کو اس جہنم سے بچائے جس کی گھات میں ہیں، اور ہمیں سرکشوں میں سے نہ کرے، ہمیں اپنے تابع دار، متقی اور پرہیزگاروں بندوں میں شامل کرے، اور ہمیں ان کے اوپر عمل کر کے اس سے چھٹکارا دے اپنی رحمت کے ساتھ، اور ہمیں سارا قرآن پڑھ کر جو بھی ہم پڑھتے ہیں اس کو پڑھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس پر عمل کریں اور آخرت میں ہمیں قرآن ہمارے حق میں گواہی دے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔